اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آل بیت پر۔ السلام علیکم۔ آج کا جو وظیفہ جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ عید الفطر کا چاند دیکھ کر آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ کرنا ہے جس کو بار بار اللہ پاک قرآن کریم میں خود ذکر فرما رہے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کی کامیابیاں ہیں، اس کے ساتھ آپ کی پریشانیوں کا حل ہے، اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی ہر ضرورت کے پورے ہونے کا وعدہ ہے۔ آپ نے لازمی اس کو انشاءاللہ تعالیٰ سننا ہے۔ بے شک جو عید الفطر ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کا دن قرار دیا ہے۔ اس کو رحمت کا دن قرار دینے کے علاوہ اس مہینہ میں جو شوال المکرم کا مہینہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی کرم نوازیاں فرمائی ہیں۔ چند ایسے واقعات ہیں کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا الہام کیا تھا شوال کے مہینہ میں۔ اسی روز اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تھا۔ اسی روز اللہ تعالیٰ نے درخت طوبہ کو پیدا فرمایا تھا۔ درخت طوبہ وہ درخت ہے جس پر تمام تر جو دنیا میں رہنے والے انسان ہیں ان کے ناموں کے جو ہے وہ پتے لگے ہوئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی نے مرنا ہوتا ہے اس کا پتا جو وہ جھڑ جاتا ہے، تو درخت طوبہ بھی اسی روز اللہ کریم نے پیدا فرمایا۔ اسی روز حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا۔ اسی روز فرعون کے جادوگروں نے توبہ کی تھی اللہ کے حضور۔ اس ماہ میں یعنی کہ جو شوال کا ماہ ہے، جو مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں سے مباہلے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اس ماہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کو عذاب بھی دیا ہے، تو اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس ماہ میں قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے عذاب جو ہے وہ دیا تھا، تو اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر انسان کو معاف کرنے والے ہیں۔ آج کا وظیفہ خاص ہے، بہت زیادہ خاص ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اس کو جو تعداد آپ سے ذکر کی جائے آپ نے اس کے مطابق اس کو پڑھنا ہے۔ جو شوال کی جو پہلی رات ہوتی ہے اس میں اللہ کریم بہت سے انعامات انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ عید الفطر کی رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی کہ انعام کی رات قرار دیا گیا ہے۔ اور ایک بات غور اور توجہ سے سن لیں کہ بے شک شب قدر کو تلاش کیا جاتا ہے، وہ طاق راتوں میں ہے، لیکن لیلۃ الجائزہ انعام کی رات میں عبادت کرنے کا ثواب لیلۃ القدر کے بقدر ہے، اتنا ہی ثواب آپ کو عنایت ہوتا ہے۔ تو اس رات کو آپ بازاروں میں یا ایسی فضولیات میں مت ضائع کیجیے گا، بلکہ اس رات کو بھی عبادت میں گزاریں۔ سب سے پہلی عبادت جو میں آپ سے ذکر کر دوں وہ یہ ہے کہ اس رات میں آپ نے 4 رکعت نفل اپنے گھر میں ہی ادا کر لینے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 2 کر کے ادا کر لیں یا 4 آپ رکعت ادا کر لیں۔ آپ نے ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 21 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ یہ حدیث شریف میں اس کا ذکر کیا گیا ہے اس عمل کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو شخص بھی یہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہشت کے 8 دروازے جو ہے وہ کھول دیتے ہیں اور دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیتے ہیں۔ جب تک یہ انسان زندہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے اس کی جنت میں جو جگہ ہے، جو مقام ہے، اللہ کریم اس کو دکھاتے ہیں۔ آپ نے آج کا جو عمل ہے وہ بڑا ہی خاص ہے، آپ نے اس کو کرنا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ جو ہے وہ لازمی کرنا ہے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق۔ اس سے پہلے اس کے چند فضائل جو ہے وہ جان لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے جس بھی کام کے واسطے انسان پڑھے گا، خواہ نفع حاصل کرنے کے واسطے ہو، مصیبت کو ہٹانے کے واسطے ہو، یا کاروبار کے لیے ہو، یا جس بھی مقصد کے لیے ہو، انشاءاللہ وہ مقصد لازماً انسان کا پورا ہو جاتا ہے۔ جو بھی بات انشاءاللہ اس کو پڑھنے کے بعد زبان سے نکالے گا اللہ کریم اس کی وہ بات پوری فرما دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو انسان پڑھتا ہے اس کو تمام انسانی شیطانی شرارتوں سے، جن بھوت سے، حتیٰ کہ آگ سے بھی اللہ کریم حفاظت عطا فرماتے ہیں۔ مرگی والے پر کہا جاتا ہے کہ مرگی والے کا جو ہے وہ علاج نہیں ہے، لیکن اگر مرگی والے پر اس کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے تو اس کو بھی آرام آ جاتا ہے۔ درد کی جگہ پر یا جادو وغیرہ اگر آپ پر ہے تو آپ اس پر اگر پڑھتے ہیں تو اللہ کریم درد سے بھی نجات عطا فرماتے ہیں اور جادو کو بھی توڑ کر دیتے ہیں۔ ایسی عورتیں جن کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو، اگر وہ اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ ان کی اولاد کو اللہ کریم زندگی والی بنا دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بیان میں ہے کہ
فرعون نے اپنے جب پورے عروج پر تھا تو اس نے ایک محل بنایا تھا، اپنے دعوی الوحیت کرنے سے پہلے ایک محل بنایا تھا، اور اس کے بیرونی دروازے پر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائی تھی۔ پھر اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے مختص فرمایا کہ جا کر فرعون کو تبلیغ دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حق میں بد دعا کر دی جب اس نے آپ کی جو تبلیغ ہے اس کو قبول نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حق میں بد دعا کی، خداوند اس خبیث کو آپ کس لیے مہلت دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتایا کہ یہ انسان فرعون قابل تو ہے کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس دروازے پر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے فرعون کو جو عذاب ہے وہ اس کے گھر پر نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال کر دریا میں اس کو غرق کیا۔ سوچئے، سبحان اللہ! آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ جب ایک کافر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، اللہ کریم بسم اللہ کی وجہ سے اس کو عذاب سے بچا سکتے ہیں، تو ایک مسلمان جو اس کو اپنے دل پر، دماغ پر، زبان پر لکھ لے تو کیوں کر اللہ کریم اس کو عذاب میں مبتلا کریں گے۔ کہا جاتا ہے، حضرت مولانا عبدالشاہ عبدالعزیز دہلوی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب طوفان نوح نے اس دنیا کو اپنے خوفناک عذاب کے چنگل میں لے لیا اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کشتی میں سوار ہوئے تو وہ بھی خوف غرق سے بہت ہراساں اور لرزاں تھے۔ انہوں نے غرق سے نجات پانے اور اس عذاب خداوندی سے محفوظ رہنے کے لیے ان الفاظ کو پڑھا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ اس کو قرآن کریم میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کلمہ کی برکت سے ان کی کشتی غرقابی سے محفوظ اور سالم رہی۔ تو جو اپنے گھروں کو محفوظ حفاظت میں، اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں، وہ اگر پڑھیں تو اللہ کریم ان کے گھر کی حفاظت خود فرماتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب اس آدھے کلمے کی وجہ سے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، آدھے کلمے کی وجہ سے اتنے ہیبت ناک طوفان سے اللہ نے نجات دی کہ جس نے پوری دنیا کو غرق کر دیا، تو جو شخص بھی اپنی پوری زندگی میں اس پورے کلمے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے ہر کام کی ابتدا کرے تو وہ نجات سے کیوں کر محروم رہے گا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ جب آپ نے ملکہ بلقیس یمن کو آپ نے پہلا خط لکھا تو آپ نے اس میں لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اپنے خط کا آغاز کیا، یہ بھی کلمات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اس کی برکت سے بلقیس ان کے نکاح میں آئی اور ان کا پورا ملک حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضہ قدرت میں آ گیا۔ کوئی بھی چیز پانا چاہتے ہیں، بسم اللہ کا ورد کریں، اللہ کریم آپ کو وہ چیز جو ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دفعہ قبرستان سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک شخص کو نہایت شدت کے ساتھ عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چند قدم آگے تشریف لے گئے، وضو کیا، واپس ہوئے۔ واپسی پر جو اس قبر کے پاس سے گزرے تو ملاحظہ فرمائے کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے، وہ رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے، بارگاہ الہی میں عرض کیا مجھے اس کا راز بتایا جائے۔ ارشاد فرمایا روح اللہ، یہ شخص سخت گناہ گار تھا، بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، آج وہ مکتب بھیجا گیا ہے، وہاں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی گئی ہے۔ مجھے اچھا نہ لگا کہ زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہو۔ یہ برکتیں ہیں اس کی۔ اللہ کریم آپ کو بڑے سے بڑی آزمائش سے، بڑے سے بڑے عذاب سے انشاءاللہ تعالیٰ نکالیں گے۔ کہا جاتا ہے خالد بن ولید کے پاس کوئی شخص زہر حلاہل مہلک زہر کا لبریز پیالہ لائے اور کہا کہ اگر آپ اس زہر کو پی کر صحیح سلامت رہے تو ہم جان لیں گے آپ کا مذہب اسلام سچا مذہب ہے۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وہ زہر پی لیا اور خدا کے فضل سے آپ کو کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ تو نقصان پہنچانے والی ذات، فائدہ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ کہا جاتا ہے کیسر روم کو بڑی شدت سے سر میں درد ہوا کرتا تھا، علاج معالجہ سے بہت زیادہ مایوسی ہو گئی، پھر اس نے حضرت فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لکھا کہ مجھے درد سر کی شکایت ہے، کچھ علاج کیجیے۔ آپ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیج دی، جب بادشاہ وہ ٹوپی سر پر اوڑھتا تو درد کافور ہو جاتا، جب اتار دیتا تو درد سر دوبارہ شروع ہو جاتا۔ اس کو سخت تعجب ہوا، اس نے ٹوپی کو کھلوا کر دیکھا تو اس پر ایک پرچہ لکھا ہوا تھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ ہر بیماری کا علاج بھی ہے، ہر پریشانی کا حل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی
तमाम तर जो इसका फ़ायदा क्यों है, आप गौर और तवज्जो से सुनिए कि ये इसमें जो है वो टोटल जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो टोटल 19 हरूफ हैं और आपकी जो मुकम्मल दिन होता है वो 24 घंटे का होता है। उलमा लिखते हैं कि दिन रात के 24 घंटे होते हैं, 5 घंटे तो 5 नमाज़ों के लिए, आप जो 5 घंटे वो आपके लिए काफ़ी होते हैं जो आप 5 नमाज़ें पढ़ते हैं। अब बकिया जो 19 घंटे हैं, ये 19 हरूफ अल्लाह करीम ने अता फरमाए। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि हर काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपके वो 19 घंटों के लिए काफ़ी हो जाते हैं। आपकी हर हरकत, हर सकून, हर काम के लिए इन 19 हरूफ के ज़रिए बरकत और इबादत अल्लाह करीम लिख लेते हैं। कहा जाता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत बहुत ज़्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाज़मी पढ़ लिया करो। तो आपने शवालुल मुकर्रम का चाँद देखकर जो 4 नवाफिल मैंने आपको बताए हैं, जिसकी हर रकत में आपने सूरह फातिहा के बाद 21 मरतबा आपने कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है। उसके बाद आपने 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। फिर आपने वहीं पर बैठ जाना है। जो आपका मकसद है, जो आपकी परेशानी है, जो आपकी जो भी ख्वाहिश है, औलाद है, आपके ऊपर कर्ज़े बहुत ज़्यादा हैं, आप बहुत मकरूज़ हैं, आपकी जो भी हाजत है इंशाअल्लाह ताला वो आप करें। ख्वाह आप नफ़ा हासिल करना चाहते हैं, कोई मुसीबत हटाना चाहते हैं, कारोबार के हवाले से है, कोई और मकसद है, जो भी आपका मकसद है अल्लाह ताला से या किसी इंसान से, आप इंशाअल्लाह ताला इसके ज़रिए से अल्लाह करीम से वो बात मनवा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।